آج لوگ سیاست کا رونا رو رہے ہیں، سیاستدان ایسے ہیں، سیاستدان ایسے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایم این اے ایسا ہے، فلاں ایم پی اے ایسا ہے، فلاں جرنیل ایسا ہے۔ لوگوں کے شکوے گلے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی گریبان کے اندر نہیں جھانک رہے ہوتے کہ میں کتنا عمل کر رہا ہوں، کیونکہ جیسے انسان کے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی اللہ حکمران عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ عمل تو کفار جیسے ہوں، یہ ہو نہیں سکتا عمل یزید جیسا ہو، یہ ہو نہیں سکتا عمل تو اتباع تو یہود اور نصارہ کی ہو، اور ہم کہیں کہ ہمیں خلیفہ عمر فاروق جیسا مل جائے، ہم کہیں ہمیں خلیفہ ابوبکر صدیق، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم جیسا ہمیں حکمران مل جائے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان کے اعمال درست نہیں ہو جاتے، جب تک کہ انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو جاتا، اس وقت تک انسان پر اللہ ایسے حکمرانوں کو مسلط کرتے ہیں جو ان پر ظلم کرتے ہیں، چاہے وہ مہنگائی کے ذریعے ہو، چاہے کسی طریقے سے بھی ہو۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ انہوں نے اپنے خزانچی، انہوں نے اپنے درباری سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے میری رعیت کے اندر کیا ہو رہا ہے، میری رعیت کے اندر کوئی ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ اپنی فوج کو جڑایا، چکر لگاؤ، پتہ کر کے آؤ۔ فوج واپس آئی اور آ کر بتایا کہ حضرت کہیں کچھ نہیں ہو رہا۔ انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، اس جگہ میں گئے، اس جگہ میں دیکھا تو ایک فریادی اللہ سے ہم بات کر رہا ہے، اور اللہ میرا معاملہ حل فرمائیے، میری مشکل کو دور فرمائیے، مجھے اس فتنے سے نجات دلائیے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے، انہوں نے محمود غزنوی کو پہچان لیا۔ محمود نے فرمایا کہ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا میرے گھر میں ایک بندہ آتا ہے اور آ کے میری بیگم پر زیادتی کرتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ محمود غزنوی نے فرمایا جب اب بندہ وہ تمہارے گھر آئے تم نے مجھے آ کر اطلاع کرنی ہے۔ محمود غزنوی نے اس بندے کو ساتھ لیا، اپنے گھر آئے، محل میں آئے، اور محل میں آ کر اپنے دربان سے کہا یہ بندہ جس وقت آئے، میں سو رہا ہوں، نماز کی حالت میں کسی حالت میں ہوں، اس بندے کو تم نے اندر آنے دینا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ چلے گیا وہ بندہ گھر واپس۔ محمود غزنوی چند دن کے بعد وہ بندہ آیا، محمود غزنوی کو فرمایا کہ حضرت وہ بندہ جو میری بیگم پر زیادتی کرتا ہے اب میرے گھر کے اندر پہنچ چکا ہے۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ تلوار کو نکالا، ان کے گھر پہنچے، فرمایا کہ میں جیسے اندر داخل ہوں چراغ کو بجھا دینا۔ انہوں نے چراغ کو بجھا دیا، اور محمود غزنوی نے اپنی تلوار سے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا، اور فرمایا اب چراغ کو جلاؤ۔ چراغ جلایا اور کہا الحمدللہ، سجدہ کیا، کہا کھانا لاؤ۔ کہا حضرت آپ بادشاہ ہیں، آپ وقت کے امیر ہیں، آپ میرے گھر کی روکھی سوکھی روٹی کھائیں گے؟ فرمایا کھانا لاؤ۔ کھانا لایا، اس وقت جو تھا روکھی سوکھی کھایا، اور انہوں نے کہا اس شخص نے، گھر والے نے، کہ حضرت مجھے آپ کی بات یہ سمجھ نہیں آئی، آپ نے پہلے چراغ بجھوایا، پھر تلوار سے اس کا سر دھڑ سے جدا کر دیا، پھر اس کے بعد کھانا منگوا کر کھایا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب تم نے کہا تھا کہ میرے گھر آ کر زیادتی ہوتی ہے، میں سمجھ گیا یہ کوئی ضرور میرا بیٹا ہوگا، یا ضرور میرا کوئی قریبی رشتہ دار ہوگا، اس طرح کے ظلم زیادتی یہی لوگ کر سکتے ہیں۔ تو اس نے، گھر والے نے کہا آپ نے 3 کام کیے ہیں، ایک تو چراغ بجھوایا، پھر اس کے بعد سجدہ کیا چراغ جلوا کر، پھر اس کے بعد کھانا کھایا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ چراغ اس وجہ سے بجھایا ہے کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کام ایسا کرنے والا میرا بیٹا ہوگا یا میرا کوئی قریبی رشتہ دار ہوگا۔ چراغ بجھوا دیا تاکہ بیٹا ہوا تو بیٹے کی محبت اس کا سر کاٹنے میں رکاوٹ نہ آئے، تو میں نے جب اس کا سر کاٹ دیا، پھر میں نے جب آپ نے چراغ جلایا، میں نے دیکھا بیٹا نہیں ہے، کوئی اور ہے، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ پھر جب میں نے کھانا کھایا تو جب آپ نے مجھے اپنی شکایت بتائی تھی، جب میں نے آپ کی شکایت سنی تھی، اس وقت سے طے کر لیا تھا جب تک کہ اس کو انصاف نہیں دلواؤں گا اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس وقت سے میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، تو آج مجھے بھوک لگی تھی، اس وجہ سے میں نے کہا تھا کہ کھانا لاؤ، میں نے کھانا کھانا ہے۔ تو جب انسان اچھا ہوتا ہے، حکمران بھی اللہ دیتے ہیں۔ پھر 1700 عیسوی کے آس پاس کہیں غزنی کے اندر زلزلہ آیا، اور زلزلے سے محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی، اور قبر کو جوڑنے کے لیے جو ہے نا، ٹھیک کرنے کے لیے، مرمت کرنے کے لیے ایک کاریگر آیا۔ کاریگر نے تابوت کو جب کھولا تو وہ پیچھے دھڑم جا کے گرا، اور دیکھا اس نے کہ محمود غزنوی کتنے سال پہلے کے دفن کیے ہوئے ایسے پڑے ہوئے ہیں جیسے کل کسی نے آ کر دفن کیا تھا۔ کیوں؟ آیا کہ جو ہے وہ حق ادا کرتے تھے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے، اور ہر بندے سے اس کی جو ہے مسئولیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ باپ ہے تو گھر کے متعلق پوچھا جائے گا، بھائی ہے تو بھائیوں کے متعلق پوچھا جائے گا، بے ماں ہے تو بچوں کے متعلق پوچھا جائے گا، بادشاہ ملک کا ہے تو ملک کے بارے میں پوچھا جائے گا، صوبے کا گورنر ہے تو صوبے کے بارے میں پوچھ ہوگی، ضلع کا بڑا ہے تو ضلع کے بارے میں پوچھ ہوگی، اس طرح تحصیل کا بڑا ہے تو تحصیل کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ غرض جس شعبے کے اندر بھی اس کو متعین کیا ہوا ہے، جو بھی اس کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔